اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم، اس کے متعلق پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے، ان کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کو کاٹ کاٹ کر اور علیحدہ علیحدہ ہر حرف کو ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اس واسطے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور یہ حروف اللہ رب العالمین کے اسرار اور رموز ہیں جن کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ممکن ہے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کا علم بطور راز دیا ہو، لیکن امت کو تبلیغ کرنے سے روک دیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے جتنے بھی حروف ہیں، حروف مقطعات، ان کی نہ کوئی تفسیر منقول ہے اور نہ ہی کوئی تشریح آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حروف مقطعات 19 صورتوں کے شروع کے اندر آتے ہیں۔ حروف مقطعات 19 صورتوں کے شروع کے اندر آئے ہیں، جیسا کہ الف لام میم، پہلے جب سورہ بقرہ کے شروع میں یہاں پر الف لام میم، بعض جگہ پر حامیم عین سین کاف صاد قاف نون، یہ حروف مقطعات 19 صورتوں کے شروع کے اندر آتے ہیں۔ آیات قرآنیہ دو قسم ہیں، جتنی بھی قرآن و مجید کی آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک ہے جن کو محکم کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے جن کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ محکم وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن آیات کا معنی بھی معلوم ہوتا ہے، مراد بھی معلوم ہوتی ہے، معلوم المعنی والمراد، جیسا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہاں پر ہمیں اس کا معنی بھی آتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا ہمیں مراد بھی معلوم ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے پڑھ کر کے بتلائی ہے کس طریقے سے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسری قسم آیات کی وہ ہوتی ہے جن کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ متشابہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے معلوم المعنی مجہول المراد، کہ ان الفاظ کا معنی تو ہمیں آتا ہے لیکن مراد ہمیں پتہ نہیں ہوتی، جیسا کہ فرمایا ید اللہ، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، قرآن میں اللہ نے ید اللہ کا لفظ بولا ہے۔ تو اب یہ ید اللہ کا معنی تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ، لیکن اس کا مراد کیا ہے ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب یہ جو قسم ہے نا کہ الفاظ کا معنی آتا ہو مراد کا پتہ نہ ہو، اس کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ جس کو متقدمین کہا جاتا ہے، وہ فرماتے تھے نؤمن به ولا نسأل عن کیفیتہ، ہم نے مان لیا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے نہ ہی ہمیں اس کا پتہ ہے، نہ ہی ہمیں اجازت ہے، اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس سے آگے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ استواء علی العرش کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ فرمایا استواء معلوم ہے کہ استواء ہوا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا، اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں، ہمارے ایمان لانا واجب ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا یہ ناجائز ممنوع ہے کہ ہم سوال نہیں کریں گے۔ اور اس طریقے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق، اب پنڈلی ہے، اب پنڈلی کی کیا کیفیت حقیقت کیا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ پہلا گروہ ہے، ان کو متقدمین اور مفوضہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سونپتے ہیں کہ جو اللہ کی مراد ہے وہی ہمارا ایمان ہے۔ دوسری قسم ہے متاخرین کی۔ متاخرین وہ جماعت ہے کہ جو بعد والے ہیں، ان کو مؤولہ کہا جاتا ہے۔ یہ تعویل کرتے ہیں، یہ ان الفاظ کے معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو یہ کنایہ ہے اللہ کی طاقت سے کہ اللہ بڑی طاقتوں والے ہیں، اللہ بڑی قدرتوں والے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں
کہ ہم نے یہ معنی تو بیان کر دیا ہے، لیکن اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی مراد بھی یہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مراد کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، اور بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی یعنی خلفائے اربعہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اس کے علاوہ جمہور صحابہ کے حروف کے بارے میں یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے اسرار ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں اسی طریقے سے تلاوت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ان کے معنی معلوم کرنے کی فکر کے اندر پڑھنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر عامر، شعبی، سفیان ثوری اور جمہور محدثین سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، یہ انہوں نے فیصلے کے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کے اندر اللہ رب العالمین کے کچھ خاص اسرار و رموز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ حروف مقطعات اللہ رب العالمین کے قرآن و مجید کے اندر خاص راز ہیں، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کا علم اللہ رب العالمین کو ہی ہے، ہمارے لیے ان میں بحث اور گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود کہ ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، مراد معلوم نہیں، تو پھر ان کو قرآن کے اندر اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب وہ یہ دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے احکامات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک احکامات وہ ہیں کہ جن کی حقیقت کا ہمیں پتہ ہے، جیسے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اب اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں انسان سے ختم ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض احکامات وہ ہیں کہ جن کی حکمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، اب ان کا دوڑنا تو ایک مقصد کے تحت تھا، پانی کی تلاش، لیکن اللہ نے اس کو ایک رکن بنا دیا، عمرے کا حج کا رکن بنا دیا۔ اب جب تک اس کو نہیں کیا جائے گا تو آپ کو عمرہ پورا نہیں ہو رہا، تو اب ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین کے اقوال ہیں، اللہ کے جو کلام ہے، یہ حروف مقطعات یہ اللہ کے کلام میں سے ہے، ہمیں اس کی حکمت کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ مان لانا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور جس طریقے سے آیا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر کیوں نازل کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون مجھے عالم الغیب سمجھ کر کے میرے کلام کے اوپر ایمان لا کر کے اس کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی احکام چیزیں ہیں یہ فائدے سے پھر بھی خالی نہیں ہے، ان کے اوپر ایمان لانا، پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کرنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ پھر آگے آقا نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، یعنی ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ پھر محدثین فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اور کسی آیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حروف مقطعات میں سے الف لام میم کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ ہم کو اس کا معنی نہیں آتا، مراد کا پتہ نہیں ہے، بغیر معنی کے آتے ہوئے، بغیر مراد کے سمجھے ہوئے اگر ہم قرآن و مجید کی تلاوت کریں گے پھر بھی اللہ رب العالمین ہمیں ضرور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس طریقے سے فضائل اعمال کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا قریباً 100 کے قریب، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ آپ کی محبوب چیز کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ سمجھ کر کے یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، قرآن مجید فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر کے ہو یا بغیر سمجھے ہو، اس کی تلاوت کرنا یہ بہر حال فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی قرطبی سے اسی طرح کا مضمون نقل کیا ہے۔ پھر آگے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ دعویٰ ہے
اور اس کے اندر اللہ رب العالمین عیسائیت کی تردید فرما رہے ہیں، اور الحی القیوم سے اللہ رب العالمین عقلی دلائل بیان فرما رہے ہیں۔